السلام علیکم دوستو، کیا حال احوال ہیں؟ دوستو کہتے ہیں کسی ملک میں ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جو مزاج کا بہت سخت تھا اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا یا رعایا کے مسائل سننا اس کو پسند نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس کے دربار میں کوئی سائل بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب کبھی اس کا موڈ خوشگوار ہوتا تھا تو وہ کسی سائل کو بلا کر اس کا مسئلہ سنتا اور حل بھی کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کوئی بڑی جنگ جیت کر واپس آیا تو اس نے محل کے اندر جشن کا اعلان کروا دیا۔ جشن کے دوران جب اس کا موڈ خوشگوار تھا تو اس نے اپنے جو درباری تھے، جو مشیر وہاں پہ موجود تھے، ان کو حکم دیا کہ کسی سائل کو لے کر آؤ، اگر کوئی دربار کے باہر موجود ہے تو اس کا مسئلہ سنتے ہیں اور اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو درباری گئے اور انہوں نے ایک سائل کو بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ تو بادشاہ نے جب اسے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ جناب میں غریب آدمی ہوں، آپ کی رعایا میں سے ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، لیکن ان دنوں میں مکمل طور پر بے روزگار ہوں اور میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، تو آپ تھوڑی میری مدد کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مدد ہو جائے گی، اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا جناب اور مسئلہ تو کوئی نہیں، لیکن میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ جو معاملات کی یا بات کی تہہ تک جلدی پہنچ جاتا ہوں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے صلاحیت ہے کہ میں لوگوں کی اصلیت بڑی جلدی پہچان لیتا ہوں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ایک غریب آدمی جس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور ایک عام آدمی ہے، وہ کس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری اس صلاحیت کا ہم امتحان لیں گے، اگر تم اس میں سے کامیاب ہوئے تو تمہیں دربار میں کوئی عہدہ ملے گا، لیکن اگر ناکام ہو گئے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو سائل نے کہا ٹھیک ہے جناب، میں آپ کے امتحان کے لیے تیار ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے یا جزا دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو شاہی استبل میں نگران مقرر کر دیا جائے۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کو شاہی استبل میں نگران لگا دیا گیا اور خاص اس حصے میں لگایا گیا جہاں بادشاہ کے پسندیدہ گھوڑے تھے۔ اس نے کچھ عرصہ وہاں کام کیا اور بادشاہ نے اس کو دوبارہ طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی، جو فلاں گھوڑا ہے جو بادشاہ کو بہت زیادہ پسند تھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کس طرح کا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب وہ گھوڑا کوئی نسلدار نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جناب میرا یہ تجربہ کہتا ہے۔ تو بادشاہ نے پرانے نگران کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ درست ہے؟ تو اس نے کہا جناب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس گھوڑے کی ماں جو ہے وہ بچپن میں مر گئی تھی، تو ہم نے اس کو گائے کے دودھ پہ بڑا کیا، یعنی گائے کا دودھ پلایا ہے اس کو، تو اس وجہ سے اس کے اندر کچھ ایسی حرکتیں موجود ہیں جن کا ذکر یہ آدمی کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو پسند کیا، اس کی بات کو، اور پرانے نگران کو واپس بھیجا، جبکہ نیا جو نگران تھا جس نے یہ بات کی تھی تو اس کو کچھ انعام کے طور پر کچھ گوشت بھنا ہوا اور بھیڑیں، کچھ اون، بکریاں وغیرہ انعام کے طور پر دے دیں، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اب اس کو جو ملکہ ہے اس کا مشیر لگا کر اس کے محل میں بھیج دیا جائے۔ تو اس کو بادشاہ کے حکم کے مطابق ملکہ کے محل میں مشیر بنا کر بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصہ وہاں بھی اس نے کام کیا اور کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اس کو دوبارہ واپس بلایا محل میں اور اس سے پوچھا کہ میری ملکہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کس طرح کی عورت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب وہ آپ کی بیگم ہے، اس وجہ سے وہ ملکہ ہیں، ورنہ میرے خیال میں نہ تو وہ کوئی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور نہ ہی ان کی رگوں میں کوئی شاہی خون ہے۔ تو بادشاہ تھوڑا حیران بھی ہوا اور اس نے تھوڑا اس کو غصہ بھی آیا، تو اس نے کہا یہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جناب آپ چاہیں تو ملکہ کے خاندان سے پتہ کروا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا اور جو اس کی ساس تھی بادشاہ کی، وہ بھی کسی دوسرے ملک میں ملکہ تھی، تو اس کے ہرکارے گئے اور جو اس ملکہ کی ماں تھی یعنی بادشاہ کی ساس تھی اس کو محل میں لے آئے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی شاہی خاندان سے نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس نے کہا یہ راز ہے، آج تک ہم نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن چلیں اگر آپ تک بات پہنچ گئی ہے تو میں حقیقت آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دراصل آپ کے والد کے اور ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، وہ اس ملک کے بادشاہ تھے اور ہمارے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ تو جب ہماری پہلی بیٹی پیدا ہوئی یعنی شہزادی پیدا ہوئی تو ان کی خواہش تھی کہ اس کی شادی جو ہے آپ کے ساتھ کی جائے، لیکن ہماری جو بیٹی ہے شہزادی وہ بچپن سے بہت زیادہ بیمار رہتی تھی اور وہ 1 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے باپ کو جو ہے انکار کیا جائے، تو اس لیے ہم نے محل کے ایک خادم سے لے کر اس بیٹی کو پالا جو اس وقت آپ کی ملکہ ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ یہ شاہی خاندان سے نہیں ہے۔ یہ بات سن کر اس بادشاہ نے اپنی ساس کو واپس اس کے ملک بھیج دیا، جبکہ اس دانا آدمی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کس طرح پتہ چلی ہے، مطلب تمہیں یہ کیوں اندازہ ہوا ہے کہ یہ شاہی خاندان میں سے نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب جو شاہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ان کا اپنے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں یا ان کے جو غلام ہوتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ بڑا اچھا نرم رویہ ہوتا ہے، جبکہ اگر کوئی اس طرح کا شخص جو ہو جو اعلیٰ خاندان سے نہ ہو، شاہی خاندان سے نہ ہو، تو وہ اپنے ملازمین کے اوپر یا ماتحت لوگوں کے اوپر چیخو پکار کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ اور یہی چیز میں نے ملکہ میں دیکھی، جب وہ ملازموں کو ڈانٹ رہی ہوتی تھی یا لڑ رہی ہوتی تھی
تو وہ بہت زیادہ گالم گلوچ کرتی تھی اور اس طرح کی زبان استعمال کرتی تھی جو شاہی خاندان کے لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو بادشاہ اس کی حکمت سے مزید متاثر ہوا، اس کو مزید انعام میں کچھ بھیڑ بکریاں، گوشت اور اون وغیرہ دے دی، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اب تم میرے خاص مشیر ہو اور میرے محل میں رہو گے، میرے ساتھ کام کرو گے۔ تو وہ بادشاہ کے حکم سے وہاں واپس پہنچ گیا۔ کچھ عرصہ اس نے بادشاہ کے ساتھ کام کیا، تو ایک دن تنہائی میں بادشاہ نے اسے سوال کیا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، کہ میں کس طرح کا آدمی ہوں، میں کون ہوں، یا میں کیا بادشاہ ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس دنا آدمی نے جواب دینے سے پہلے بادشاہ سے کہا کہ جناب میں آپ کا سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن مجھے سب سے پہلے جان کی امان چاہیے، مجھے آپ امان دیں تب میں آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو جان کی امان دے دی اور کہا کہ آپ بتاؤ۔ تو اس نے کہا جناب میرے خیال میں آپ بھی کوئی شاہی خاندان کے فرد نہیں ہیں، یعنی آپ شہزادے نہیں ہیں، آپ پتہ نہیں کس طرح سے بادشاہ بن گئے۔ تو بادشاہ کو یہ بات بڑی بری لگی اور حیران بھی ہوا کہ یہ بات کس طرح کی کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ دعویٰ تم کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا جناب آپ پہلے کی طرح اپنے خاندان میں کسی بڑے سے اس بات کا پتہ لگوا سکتے ہیں، پتہ کر لیں۔ تو بادشاہ وہاں سے اٹھا سیدھا اور اپنی والدہ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ جو میرا مشیر ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو اس میں کیا حقیقت ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں یا شاہی خاندان سے نہیں ہوں؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا کہ جب آپ کے والد اس ملک کے بادشاہ تھے تو ہمارے ہاں صرف ایک بیٹا پیدا ہوا جو بچپن میں ہی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ تو ہم نے کسی اپنے محل کے آدمی کو کہا کہ وہ ہمیں کوئی چھوٹا بچہ لا کر دے جس کو ہم پال کر بڑا کریں اور پھر سلطنت جو ہے اس کے حوالے کریں، اس کو مستقبل میں بادشاہ بنائیں۔ تو وہ آدمی آپ کو لے کر آیا تھا، اور آپ کے جو والد ہیں وہ اس دربار میں کام نہیں کرتے بلکہ وہ ایک چروائے ہیں، وہ بکریاں چراتے ہیں ہماری سلطنت میں۔ تو وہ یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ واقعی میں آپ کا بیٹا نہیں؟ تو اس نے کہا جی آپ ہمارے بیٹے نہیں ہیں، بہرحال آپ بادشاہ بن چکے ہیں۔ تو وہ بادشاہ واپس محل میں گیا اور اس آدمی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ اندازہ کس طرح سے لگایا؟ تو اس نے کہا کہ جناب جب کوئی شاہی خاندان کا جو نسلاً شہزادہ ہوتا ہے، جو بادشاہ بنتا ہے بعد میں، جب وہ کسی موقع کے اوپر خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے اس شخص کو جس کے اوپر وہ راضی ہوتا ہے، جس کو انعام و اکرام دینا چاہتا ہے، تو اس کو ہیرے جواہرات وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں۔ جبکہ آپ جب بھی خوش ہوئے ہیں، کبھی کسی کو بھیڑ بکریاں دے دیں، کبھی کسی کو گوشت دے دیا، کسی کو گائے دے دی، آپ اس طرح کی چیزیں انعام میں دیتے ہیں، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کے خون کے اندر کوئی چرواہے کے اثرات موجود ہیں۔ تو بادشاہ اس بات سے خوش ہوا اور اس نے اس کو مزید بڑا عہدہ دے دیا، لیکن ساتھ ہی اس نے درخواست کی کہ اس چیز کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، یعنی کہ بادشاہ کی اصلیت کیا ہے۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان چاہے جہاں مرضی چلا جائے، جتنا بڑا اس کو عہدہ مل جائے، تو اس کی اصلیت بہرحال کبھی نہ کبھی لوگوں کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔